حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی بکریاں تھیں جو صلہ پہاڑ پر چر رہی تھیں۔ ہماری ایک لونڈی نے بکریوں میں سے ایک بکری کو مرنے کے قریب دیکھا تو اس نے ایک پتھر توڑا اور اس کے ساتھ اسے ذبح کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کے کھانے کا حکم فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4072۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو مارنے کا ہمیں حکم فرمایا، حتیٰ کہ عورت جنگل سے اپنے کتے کے ساتھ آتی تو ہم اس کتے کو بھی قتل کر دیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا، تم 2 نقطوں والے سیاہ کتے کو قتل کرو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4100۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کر دی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5163۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ خیر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کی چابی کھولنے والا بنا دیا اور شر کو بند کرنے والا بنا دیا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنا دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5208۔